بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تو آج ہم اس سورت کا جو آخری حصہ ہے، جو آخری 2 آیتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اپنی چند گزارشات پیش کریں گے۔ بنیادی طور پر اس سورت کے اندر اللہ نے رسمی دیندار اور حقیقی دیندار کی وضاحت فرمائی ہے۔ پھر اس تصور کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے 2 حق بندوں کے بیان کیے اور 2 حق اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کیے۔ جو بندوں پر حقوق ہیں ان کی لسٹ بہت بڑی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے فقط 2 کا انتخاب کیا جو ان حقوق میں سب سے اہم تھے۔ باقی بھی اہم تھے لیکن جو زیادہ اہم تھے اللہ نے آغاز میں ان کو رکھا۔ 2 چیزیں بیان کر دیں۔ پھر اللہ نے جب حقوق اللہ کا بیان کیا تو حقوق اللہ میں بھی ایک لسٹ ہے بہت بڑی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق کو نہیں، اس میں بھی اللہ نے جو ٹاپ کے 2 تھے ان کو رکھا، تاکہ جو تصور ہے دین کا، حقیقی دین کا اور رسمی دینداری کا، وہ ایک چھوٹی سی صورت کے اندر لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو جو اللہ نے اپنے 2 حق بتائے ان میں سے ایک حق جو نماز ہے، اس پہ ہم پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جس میں اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ تو کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو اس کی وضاحت ہم نے بڑی تفصیل سے کی کہ یہ نمازوں سے غفلت کیا ہے، کون سے نمازی ہلاک ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے اپنے حق کی طرف یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ پھر نمازی کون ہوتا ہے، مصلی کسے کہتے ہیں اور مقیم کسے کہتے ہیں، کہ نمازیں ہوتی کب ہیں، نمازیں بچتی کیسے ہیں، اس کی بھی بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ فقط نمازی نہیں ہے بلکہ مقیمین ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن شروع کرتے ہی فرمایا۔ ایمان والوں کی جب نشانیاں بتائیں تو اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور فقط نمازیں پڑھتے نہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی پہلے دن سے پہلے صفحے پر ڈیمانڈ نماز پڑھنے کی نہیں تھی بلکہ نماز کو قائم کرنے کی ڈیمانڈ تھی۔ تو اللہ کہتا ہے جو قائم کریں گے وہی حقیقی مومن ہے، وہی حقیقی دیندار ہے۔ تو یہ بھی ہم نے وضاحت کی کہ قائم کیسے ہوتی ہے۔ آج ہم اس سورت کا جو آخری حصہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک کی ذرا زیادہ میں وضاحت عرض کروں گا اور دوسرے حصے کی اتنی کروں گا جتنی ضرورت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ وہ ہیں جو نمازوں سے غافل ہیں اور جو میرا حق ادا نہیں کرتے، جو حقوق اللہ کی پاسداری نہیں کرتے، اور وہ جو رسمی دیندار ہیں کون ہیں؟ الذین هم یراؤون، یہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ اب دکھاوا فقط نماز میں نہیں، کیونکہ اگر فقط نماز میں دکھاوے کی بات ہوتی تو اللہ کہہ دیتا الذین هم یراؤون فی الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فقط نماز میں ریاکاری کا نہیں بلکہ اوورآل بتایا۔ پہلے اللہ نے خاص ذکر کر دیا فویل للمصلین کہہ کر، الذین هم عن صلاتهم ساہون کہہ کر خاص کا ذکر کر کے، نماز میں ریا کا ذکر کر کے اللہ نے پھر اس کو عام بھی بیان کیا ہے۔ ایک روایت میں نماز کے حوالے سے بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ نماز میں ریا کرنا کیا ہے۔ پہلے تو ریا کا معنی سمجھ لیں، ریا کہتے کس کو ہے۔ اس سورت ماعون کا جو سب سے پہلا لفظ ہے اور اسی لفظ سے ریا لفظ نکلا ہے، اسی سے ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ ارأیت، یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت کا معنی کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو رآ، یرا، رؤیا، یہ دیکھنے سے اس کا تعلق ہے، اور ریا کا معنی ہوتا ہے دکھانا، کسی کو دکھلاوا کرنا۔ کون سا دکھلاوا؟ حقیقت میں وہ نہ ہو جو دکھایا جا رہا ہے،
یعنی اندر کچھ اور ہو اور دکھایا کچھ اور جا رہا، اسے کہیں گے ریا۔ اس کا تعلق دکھانے سے، دکھلاوا، اور دکھلاوے میں بھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے سماعت سے ہے کہ بندہ ایک تو ہے کہ وہ دکھا وہ رہا ہے جو حقیقت میں بندہ وہ نہیں ہے، اس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں، یہ بھی ریاکاری ہے۔ اور دوسرا کہ بندہ اپنے بارے میں وہ سنے اور سننا پسند کرے جو حقیقت میں وہ بندہ نہیں ہے، یعنی اپنی تعریف وہ سننا پسند کرے جو وہ اس کے اندر بات نہیں ہے۔ اگر ایسا بندے نے پسند کیا کہ اس کی ایسی تعریف کی جائے جو حقیقت میں اس کے اندر وہ باتیں نہیں ہے، تو یہ بھی ریا میں آئے گا کہ اندر حقیقت کچھ اور ہو اور نظر کچھ اور ہو، سنایا کچھ اور جا رہا ہو حقیقت میں کچھ اور ہو، یہ بھی ریا ہے، اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہو حقیقت میں کچھ اور ہو، یہ بھی ریا ہے۔ یعنی حقیقت سے متضاد شے دکھائی جائے اسے ریا کہیں گے۔ تو حدیث کی کتب میں جہاں باب الریا ہے وہاں لفظ سما کا بھی آیا ہے، باب الریا والسما، کہ دکھلاوا اور ایسا دکھلاوا جو حقیقت میں نہیں تھا، اور وہ سننا اپنے بارے میں جو بندہ حقیقت میں نہیں تھا۔ ایک بندہ عالم دین نہیں ہے لیکن کوئی اس کو کہتا ہے علامہ، اے علامہ صاحب، اے عالم دین، تو اور وہ اس بات کو سن کر خوشی محسوس کرے تو یہ ریا ہے، یہ ریا میں آئے گا کہ حقیقت میں وہ نہیں تھا اس کو جو کہا گیا، اس کے لیے کلابے ملا دیے گئے، اس کو شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت اور سرچشمہ علم و ہدایت پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا گیا، اور حقیقت میں وہ یہ نہیں تھا، تو یہ ریا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، اور ایسے لوگ رسمی دیندار ہیں جو نام کے پیر بن گئے، جو نام کے علماء بن گئے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، بس نام کے ساتھ علامہ لگا دیا، لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، اور وہ وقت کے بڑے علامہ فہامہ کہلانے لگ گئے، اور اس بات پہ خوش ہوئے کہ مجھے لوگوں نے یہ کہا۔ بلکہ اگر ایسی بات کسی کے بارے میں کی گئی جو وہ نہیں تھا اور اس نے روکا نہیں کہ میں یہ نہیں ہوں، تو اس نے ریا کی ہے، اور ایسا بندہ رسمی دیندار ہے، اور اس کو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اور باقی لوگوں کا بھی وہ بندہ نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے ریا اور سما یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کہتا ہے جس کے اندر یہ دو چیزیں آئیں گی وہ بندہ رسمی دیندار کہلائے گا، اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہ ریا کا آپ نے معنی سمجھ لیا، ریا دیکھنے سے، اس کا معنی تو دکھلاوا۔ سب سے پہلے تو جو اللہ نے نماز کا چونکہ ساتھ ہی ذکر کیا، تو ایک حدیث پاک نماز کے حوالے سے میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، نماز میں دکھلاوا کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 4204۔ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں جو دجال ہے، دجال کا جو فتنہ ہے، تو ہم اس کا ذکر کر رہے تھے، دجال کیسا ہوگا، دجال جب آئے گا تو کیا کچھ ہوگا۔ آقا نے بتایا تھا دجال کے بارے میں کہ وہ کیا کچھ کرے گا، اشارے کرے گا، جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہم اس فتنے کا ذکر کر رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ دور کیسا ہوگا، زمانہ کیسا ہوگا، تو ہم اس کا ذکر کر کے ہم تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ تو آقا تشریف لائے، جب میرے آقا آ گئے تو کہتے ہیں فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، تم دجال کا ذکر کر کے خوف زدہ ہو رہے ہو، تعجب کا اظہار کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس شے کا نہ بتاؤں جو میرے لیے تم میں دجال سے بھی زیادہ خوف والی چیز ہے، دجال سے زیادہ خطرناک شے جسے میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک پتہ ہے وہ کیا ہے؟ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کہ دجال سے بھی بڑھ کے جو زیادہ خطرناک شے ہے تمہارے لیے میرے نزدیک، پر وہ تمہیں نہ بتاؤں، تم دجال سے خوف زدہ ہو رہے ہو، دجال سے بھی خطرناک شے ایک اور بھی ہے۔ وہ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ہم دجال کا فتنہ سن کے اس میں بات کر رہے تھے، اس میں پریشان ہو رہے تھے، اب وہ کیا ہے جو دجال سے بھی خطرناک ہے؟ عرض کیا آقا؟ قال قلنا بلا، آقا پھر جلدی بتائے وہ شے کیا ہے جو دجال سے بھی خطرناک ہے؟ تو فقال الشرک الخفی، آقا فرماتے ہیں وہ مخفی شرک ہے، وہ چھپا ہوا شرک ہے جو دجال سے بھی زیادہ خوف زدہ ہے۔ تو اب صحابہ کرام حیران ہوئے، یہ مخفی شرک کیا ہے؟ ظاہری شرک کا تو پتہ ہے
یہ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ تو ساتھ آقا نے وضاحت کر دی، یہ چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ ان یقوم الرجل یصلی فیزجل صلاتہ لما یرا من نظر رجل، یہ مخفی شرک یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو اس لیے خوبصورت بناتا ہے کہ اسے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، کسی بندے کے دیکھنے کی وجہ سے نماز میں خوبصورتی لانا شروع کر دے۔ پہلے عام روٹین سے پڑھ رہا تھا، دیکھا اچانک مسجد میں کوئی بندہ آ گیا، اب اس نے قیام لمبا کر دیا، رکوع لمبا کر دیا، سجدے میں گیا تو سر نہیں اٹھا رہا۔ ان نماز میں خوبصورتی لایا کس کے لیے؟ جب بندے نے اسے دیکھنا شروع کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ پہلے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تو پہلے بھی دیکھ رہا تھا، اب بھی دیکھ رہا ہے، اب چونکہ بندہ دیکھ رہا ہے تو میں وہ بندے کے تکنے کی وجہ سے سجدے لمبے کر دیں، رکوع لمبا کر دے، قیام اور سجدے میں خشوع خضوع دکھائے اس بندے کو جو اسے دیکھ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ شرک خفی ہے، یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک شے ہے، مجھے دجال سے بڑھ کر اس فتنے کی زیادہ پریشانی ہے، اس کا خوف مجھ پہ تمہارے والے سے زیادہ ہے۔ تو کیوں کہ یہ نماز میں ریا کر رہا ہے، یعنی نماز کے اندر ریا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ دجال بھی چھوٹا رہ جاتا ہے اس کے آگے، اور یہ آج کل عام ہوتا جا رہا ہے نماز کے اندر۔ چونکہ نماز کی بات کی اللہ نے تو نماز کا خاص میں نے ایک حدیث پاک بیان کر دی۔ اب چونکہ جب ریا کی بات کی اللہ نے تو الذین هم یراؤون کہہ کر اللہ نے فی الصلاۃ نہیں لگایا، تو اب یہاں معنی یہ ہے کہ جو ہر کام میں ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ رسمی دیندار ہیں۔ جو ایسا نمازی ملے وہ رسمی نمازی ہے، جو ایسا دیندار ملے وہ رسمی دیندار ہے۔ اب یہ نماز میں تھی دکھاوا، اب نماز سے ہٹ کر اس پر بھی ایک دو روایتیں کوٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں میرے آقا نے اس عمل کو شرک خفی، چھپا ہوا شرک کہا۔ تو ایک اور حدیث پاک جس میں باقی اعمال کا بھی ذکر ہے دکھاوے کے حوالے سے، اس میں میرے آقا نے اس عمل کو شرک اصغر کہا، چھوٹا شرک، بڑا شرک نہیں بلکہ چھوٹا شرک۔ اب اس کا آگے حکم بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریا کا حکم کیا، چونکہ شرک ہے تو شرک کرنے سے وہ مخفی شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، کوئی کہے گا شرک تو شرک ہوتا ہے جب شرک کیا، نماز ایسی پڑھی کسی اور کے لیے، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبا کیا، خشوع خضوع دکھایا، دکھلاوا کیا، وہ شرک کیا، اس نے شرک کیا تو مشرک ہو گیا۔ اب مشرک ہو گیا تو پھر مومن نہ رہا۔ اب اس کے بھی حکم سن لیں۔ ریا کا حکم کیا ہے؟ ریا کا حکم یہ ہے کہ وہ ریا کر کے بھی رہے گا مومن، لیکن جس عمل میں ریا کرے گا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ نماز میں ریا کیا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے روزے میں ریا کیا ہے وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ریا کر کے شرک خفی کیا، شرک اصغر تو کیا لیکن شرک اصغر کر کے مشرک نہیں ہوا، رہا مومن۔ مومن رہ کے اب اس عمل، جس عمل میں شرک ہو سکتا ہے، یہ اس عمل میں دکھلاوا کیا، کل کسی اور عمل میں دکھلاوا نہ کرے۔ تو اس عمل میں دکھلاوا نہیں کرے گا وہ عمل اس کا رہ جائے گا، بچ جائے گا۔ جس عمل میں ریاکاری کی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نہیں۔ جب نہیں پہنچے گا تو کیا ہوگا، اس کا حساب کتاب بھی اللہ نے پہلے بتا دیا۔ جس عمل میں ریا کی ہے تو اللہ کے پاس اس کا اجر کوئی نہیں ہوگا کیونکہ وہ مقبول ہی نہیں ہے۔ تو جو نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، قرآن پڑھا تھا، سارا کچھ کیا تھا، اب وہ جائے گا کدھر؟ اب اس کا جواب میرے آقا نے ایک اور حدیث پاک میں دیا ہے، اور یہ جو حدیث ہے اب یہ مسند احمد بن حنبل، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 23,630۔ جس عمل میں ریا آ گئی اس عمل کا کیا بنے گا، اجر کہا جائے گا اس کا۔ حضرت محمود بن لبید یہ انصاری صحابی ہیں، تو یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ میرے آقا نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ آقا فرماتے ہیں مجھے تمہارے لیے جو سب سے زیادہ خوف دلاتی ہے بات وہ شرک اصغر ہے۔ میں تمہارے حوالے سے کسی اور بات سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوں، آقا فرما رہے جتنا میں شرک اصغر سے خوف زدہ ہوں، شرک اصغر سے، کیونکہ شرک اکبر جو ہے فرمایا وہ تو میرے بعد پلٹے گا ہی نہیں، میری امت بڑے شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، یہ آقا پہلے بتا گئے تھے۔ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت بڑے شرک میں، بتوں کی پوجا میں، چاند سورج کی پوجا میں، کسی اور شے کی پوجا میں امت چلی جائے گی، بس یہ دور ختم ہو گیا، اب امت ادھر نہیں جائے گی، لیکن شرک اصغر رہے گا۔ اب کس کا خوف مجھے زیادہ ہے؟ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتا دیں یہ شرک اصغر ہے کیا؟
جس کا آپ کو زیادہ خوف ہے. ہمارے حوالے سے اب آقا فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الریاء، بلکہ جو شرک اصغر ہے وہ ریا ہے، دکھلاوا ہے. وہ دکھلاوا اس کا کیا بنے گا پھر؟ یقول اللہ عز وجل لہم یوم القیامہ اذا جزی الناس باعمالہم، جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کو اعمال کی جزا دی جا رہی ہوگی، جو دنیا میں کیا اس کا حساب مل رہا ہوگا. فرمایا کہ جب ان لوگوں کو لایا جائے گا جو ریا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے تھے، چاہے وہ نماز تھی، چاہے وہ روزہ تھا، چاہے کوئی حج تھا، چاہے کوئی اور عمل تھا، جس عمل میں بھی ریا کی. اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جب ان لوگوں کو لایا جائے گا جو ریاکاری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ آج اپنے عمل کی جزا انہی سے لو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے. مجھ سے کیا لے رہے ہو؟ جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھی تھی ان سے لو جا کے اجر. جن کو دکھانے کے لیے حج کیا تھا، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں، جن کے لیے کیا تھا جاؤ آج اجر بھی ان سے لو، کیونکہ میرے لیے کیا نہیں تھا تو میرے پاس کیا اجر لیتے ہو اس کا. فرمایا فانظروا، جاؤ هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو کیا ان کے پاس کوئی اس عمل کی جزا ہے تمہارے لیے. جب میرے لیے کیا نہیں تھا تو مجھ سے جزا بھی اس کی مت لو. تو جس عمل میں ریا کی ہے وہ عمل قبولیت کے درجے پہ نہیں جاتا، اس لیے اس کی جزا بھی اللہ سے نہیں ملے گی. جب اعمال نامہ کھلے گا بندہ کہے گا نمازیں بھی تھی، سارا کچھ تھا، اللہ کہے گا جس کے لیے پڑھی تھی ان سے لے لو، کیونکہ میرے لیے تھی کوئی نہیں. میرے لیے سجدے چھوٹے کرتا تھا، کسی نے دیکھ لیا تو لمبے سجدے کرنے لگے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں آقا نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ جس عمل میں ریا آ جائے گی اور وہ عمل کی جزا اللہ سے نہیں ملے گی. فرمایا جس کے لیے کیا ہے جا اس سے اب جا کے لے لے. تو اب اسی طرح عمل میں جو ریا آتی ہے اس پر میں ایک روایت اور کوٹ کر دیتا ہوں، وہ سنن ابن ماجہ، اس میں حدیث کا نمبر ہے 4205، جس میں میرے آقا نے اس عمل کو شرک کہا، اس ریاکاری کو، یعنی کہ اتنا یہ بڑا گناہ ہے، اس کو آقا نے شرک کے ساتھ جا کے بیان کیا. شرک کیا ہوتا ہے؟ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے کرے، یہ شرک ہے. اللہ نے حقوق اللہ میں اس شے کو پہلے بیان کیا نماز کے ساتھ ہی کہ نماز میری تھی، میرے لیے تھی، زکات میرے لیے تھی، حج میرے لیے تھا، روزہ میرے لیے تھا. اے بندے تو نے میرے لیے جو عمل تھا اسے تو نے بندوں کے لیے شروع کر دیا، میرے حق کا بھی خیال نہیں کیا، اور ساتھ میرے غریب بندے جو ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، تو نے ان کا بھی خیال نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں جو ایسا کرتا ہے وہ رسمی دیندار ہے، وہ دیندار ہے ہی نہیں. اب ایک حدیث پاک اس حوالے سے اور سن لیں، اس میں اور میرے آقا نے وضاحت فرمائی ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4205، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی الاشراک باللہ، وہ کہ میں اپنی امت کے حوالے سے سب سے زیادہ خوف زدہ اس بات پر ہوں کہ میری امت اللہ کے ساتھ شرک کرے گی. جب یہ فرمایا شرک کرے گی، اب صحابہ کرام حیران ہوئے کہ وہ شرک پھر پلٹ کے آ جائے گا، حالانکہ میرے آقا نے شرک کا خاتمہ کر دیا. ساتھ ہی آقا نے بتایا اما اتنی لست اقول، میں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری امت شرک میں کیا کرے گی، یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، میری امت اس شرک کے میں نہ ہی سورج کی پوجا کرنا شروع کرے گی، نہ چاند کی، نہ بتوں کی. یہ شرک جس کا خوف مجھے ہے یہ وہ نہیں ہے جو پہلی امتیں کرتی رہی ہیں. نہ میری امت سورج کی پوجا میں لگے گی، نہ چاند کی پوجا میں، نہ بتوں کی پوجا میں. تو پھر کریں گے کیا؟ وَلَٰكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ شرک وہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے کرنا تھا یہ اللہ کے بجائے اللہ کے غیر کے لیے شروع کر دیں گے، بندوں کے لیے، دکھاوے کے لیے شروع کر دیں گے. فرمایا کہ یہ وہ شرک ہے جس کا مجھے زیادہ خوف ہے. آگے فرمایا وَشَهْوَةً خَفِيَّةً، اور مخفی شہوت کا بھی مجھے زیادہ خوف ہے. یہ دو چیزیں ہیں، شرک خفی جسے میرے آقا نے یہاں فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا، اور مخفی شہوت. یہ تین روایتیں میں نے اس حوالے سے کوٹ کی، اور بھی ہیں بہت ساری تو سمجھنے کے لیے کافی ہے. لیکن ایک اور روایت میں میرے آقا نے پھر وہ 3-4 کردار گنوا بھی دیے. اب یہاں صرف بتایا، وہ کردار گنوا دیے. اب وہ بھی مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، میں جلدی سے اس کو بھی کوٹ کر دوں. حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں
کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن کا فیصلہ کرے گا وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. سب سے پہلے اللہ شہید کو بلایا جائے گا, شہید کے ساتھ پھر ایک عالم اور قاری کو بلایا جائے گا, پھر مالدار کو بلایا جائے گا, ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا. سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا, یہ صحابی کہتے ہیں. جب وہ آئے گا فوتیا بھی فارفہ نیامہ فارفہ, اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا, نعمتوں کا تعارف کرائے گا, اور وہ نعمتوں کو شہید پہچان لے گا. تو اللہ فرمائے گا فما عملت فیہا, ان نعمتوں جو تجھے میں نے دکھائی ہیں, جس کا تو نے اقرار کیا ہے, تو نے ان میں کیا کیا؟ کالا, وہ کہے گا قاتلت فیکا, کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر قتال کیا تھا, لڑا تھا جا کر, اور میں حتیٰ کہ شہید ہو گیا. تو اللہ فرمائے گا کالا کذبتا, اے بندے تو نے جھوٹ بولا ہے, تو نے قتال اور جہاد اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ مجھے راضی کرے. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لَيُقَالُ جَرِيٌّ, تو نے قتال جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, لوگ تجھے بڑا دلیر کہیں, اس لیے لڑتا تھا. فَقَدْ قِيلَ, وہ تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا, لوگوں نے بڑی تیری واہ واہ کر لی, جن کے لیے کیا تھا انہوں نے تیری بڑی واہ واہ ہو چکی. تو اللہ فرمائے گا فقد قیل, وہ تو ہو چکا, اب کیا ہے؟ ثم امر به, اللہ حکم دے گا فرشتوں کو, آؤ فصحب علی وجہی حتی القیا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ آؤ اسے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے, اوندا منہ گھسیٹتے ہوئے, حتی القیا فی النار, جا کے اس کو اوندا منہ جہنم میں ڈال دو, کیونکہ میرے لیے تو نے کیا نہیں تھا. اب یہ پہلا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا, کیونکہ لوگوں کے لیے جہاد کیا, لوگوں کے لیے, لوگ مجھے بہادر کہیں, دلیر کہیں, کیونکہ میری اس میں رضا نہیں تھی, تو اس عمل کو اللہ سامنے رکھتے ہوئے سیدھا دوزخ میں ڈلوائے گا اس بندے کو. پھر اسی طرح ایک اور دوسرا بندہ لایا جائے گا قیامت کے دن جب فیصلے شروع ہوں گے. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ, ایک بندہ بلایا جو علم سیکھتا رہا, پھر سکھاتا رہا, پھر قرآن پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا. اس بندے کو لایا جائے گا جو قاری بھی ہوگا, عالم دین بھی ہوگا, اور پھر آگے پڑھانے والا بھی ہوگا. تو وہ آئے گا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا, فوتیا بھی وہ ہے, اسے لایا جائے گا. فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ, اللہ اسے اپنی نعمتیں دکھائے گا. فَعَرَفَ بِهَا, وہ ان نعمتوں کو وہ پہچان لے گا. فَعَرَفَ, ان ساری نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا. تو اللہ اس سے پوچھے گا, اے میرے بندے, قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا, ان نعمتوں میں تو نے کیا کیا؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ کہے گا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ, وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے علم حاصل کیا, وَعَلَّمْتُ, اس علم کو آگے میں نے سکھایا لوگوں کو, وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ, اور تیری خاطر میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا. تو جب یہ کہے گا تو اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَبْتَ, بندے تو نے جھوٹ بولا ہے. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے بھی ساتھ کہیں, ہاں مولا یہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کس کے لیے کرتا رہا تھا, یہ جھوٹ بولتا ہے. اور آگے اللہ بتائے گا اسے, وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالُ عَالِمٌ, بلکہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں, تیرا بڑا نام ہو, تیرے بڑے چرچے ہو, اور وہ دنیا میں تیرے چرچے ہو چکے, تیرے جھنڈے لگ چکے, تیرے اشتہار لگ چکے, تیرے اعلان ہو چکے, لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا. جب لوگوں کے لیے کیا تھا وہ مل چکا, میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور قرآن تو نے اس لیے پڑھا تھا, لَيُقَالُ هُوَ قَارِئٌ, لوگ تجھے بڑا قاری کہیں, کہ تیرے سے بڑا سانس کسی کا نہیں تھا, تیرے سے اچھی آواز کسی کی نہیں تھی, تیرے طوطی بولتا تھا, تیرا نام تھا, تو نے اس لیے قرآن پڑھا, لوگ تجھے قاری کہیں. تو لوگوں نے کہہ چکے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فقد قیلا ثم امر به, اللہ کی طرف سے حکم آئے گا, فصحب علی وجہی حتی القیا فی النار, اللہ حکم دے گا فرشتوں آؤ آج اس کو پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دو. قاری بھی جا رہا ہے, عالم بھی جا رہا ہے, پڑھانے والا, پڑھنے والا. کیوں؟ عمل میں ریا آ گئی. الذین هم یراؤون, جو ریاکاری کرتے ہیں, فویل, ان کے لیے تباہی ہے, ان کے لیے بربادی ہے. اس لیے بڑا اہم یہ مضمون ہے قرآن کا جو اللہ نے چھوٹی صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ عمل میں دکھلاوا آ گیا تو عمل گیا, اور عمل بھی گیا اور گلے میں بھی پڑ گیا. ایک بندہ جو نہیں پڑھتا تھا اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ اور ہے, جو پڑھتا تھا لیکن پڑھ کر دکھاوا کرتا تھا اس کا انجام یہ ہے. اگر تو نہیں پڑھتا تھا, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, لیکن جو پڑھی اللہ کے لیے پڑھی. اور ایک بندہ پڑھتا 5 نمازیں تھا, عمرے بھی کرتا رہا, حج بھی کرتا رہا, زکاتیں بھی دیتا رہا, علم پڑھتا بھی رہا, پڑھاتا بھی رہا, سارا کچھ کرنے والا تھا لوگوں کے لیے دکھاوا. دل میں خیال آیا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں, اب یہ آیا تو وہ سارا پڑھا ہوا اس گلے پڑ جائے گا اور وہ اسے دوزخ میں ڈلوائے گا. تو ریا جو ہے یہ دوزخ میں لے کے جاتی ہے.
اب اسی طرح ایک تیسرا بندہ بلایا جائے گا. 3 بندوں کا میں نے کہا نا وہ فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے شہید کو, پھر عالم اور قاری کو, پھر تیسرے نمبر پہ وہ مالدار بندہ جو دنیا میں جس کے پاس بڑا مال تھا, بڑا صاحب حیثیت تھا, اللہ تعالیٰ اسے لایا جائے گا. وَرَجُلٌ وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ مِنْ أَصْرَافِ الْمَالِ كُلِّهِ, اللہ نے ہر طرح کا مال اس بندے کو عطا کیا ہوگا, ہر طرح کا مال اس کے پاس تھا. فَأُوتِيَ بِهِ, اسے لایا جائے گا, اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا, وہ پہچان لے گا, ہاں بولے یہ تیری ساری نعمتیں مجھے ملی تھیں. تو اللہ فرمائے گا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا, بندے بتا اپنی نعمتوں میں تو نے کیا کیا. پھر وہ کہے گا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ, وہ کہے گا مولا جس معاملے میں تجھے پسند تھا مال خرچ کرنا میں نے وہیں پہ کیا, تو نے مال دیا تھا میں نے وہاں خرچ کیا جہاں تو چاہتا تھا. جب مجھے کہے گا اللہ فرمائے گا قال کذبت, بندے تو جھوٹ بول رہا ہے. ولکنک فعلت ليقال هو جواد, بلکہ تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, لوگ تجھے بڑا خرچ کرنے والا کہیں. فقد قیل, اور وہ تجھے دنیا میں سخی لوگ کہہ چکے, بڑا دینے والا کہہ چکے. ثم امر به, پھر اللہ کا حکم آئے گا فصاب علی وجهه ثم القي في النار, اللہ کا حکم آئے گا اے فرشتوں آؤ آج اس مالدار کو بھی پکڑ کے منہ کے بل کتیرتے ہوئے جا کے دوزخ میں ڈال دو. تو مالدار بھی دوزخ میں گیا پڑا, عالم بھی, قاری بھی اور شہید بھی. کیوں؟ عمل میں ریا آ گئی, اوروں کے لیے کیا. اس لیے عمل میں اخلاص بڑا ضروری ہے. اخلاص ہے کہ عمل کرو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, کچھ دے رہے ہو اللہ کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں. مسجد میں ڈنڈے کا اعلان ہوا, بازار میں ہوا, کہیں بھی ہوا, اور دل میں خیال آیا لوگ مجھے یہ کہیں, لوگ مجھے ایسا کہیں, تو پھر وہ لوگ ہی پھر آج ان سے جزا لینی پڑے گی, اللہ سے نہیں ملے گی. اور آج ہمارے کتنے کام ہیں جن کے اندر دکھاوا آ چکا ہے. آج نماز میں ہم پڑھتے تھے الذین ھم یراؤن, ریاکاری کرتے ہیں, ان کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے. کاش یہ باتیں ہمارے من میں بھی اتر جائیں. اب اس میں اگر ہم اپنے اس ماحول کو دیکھتے ہیں, اس معاشرے کو دیکھتے ہیں, تو میں جب توجہ کرتے ہیں تو ہمیں اکثر معاملات میں یہ شے نظر آتی ہے. معاشرہ بھرا پڑا ہے ریاکاری سے. اگر ایک بندہ حج پہ, عمرے پہ گیا, عمرے زیادہ ہوتے, حج سال میں 1 دفعہ آتا ہے, عمرہ بندہ 3 دفعہ بھی کر لیتا ہے سال میں. تو بعض دفعہ جب عمرے بندے نے زیادہ کیے ہوئے ہو نا, اور کوئی بندہ اسے عمرے کی مبارکباد دینے جائے, تو جب وہ عمرہ کی مبارکباد دینے جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر آب زمزم پیش کیا جاتا ہے. تو بعض دفعہ بندہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پتہ چلے کہ میں کتنے عمرے کر چکا ہوں, بیٹے سے کہتا ہے بیٹا وہ والا گلاس لاؤ جو میں 10ویں عمرے پہ لایا تھا, وہ والی جائے نماز لاؤ جو میں فلاں عمرے میں نے اپنے ساتھ اب فلاں عمرے میں لایا تھا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ بتانا, دکھانا کہ میرا اتنے عمرے ہو چکے ہیں, اتنی بار میں جا چکا ہوں. اللہ کو تو پتہ ہے یہ کتنی بار آ چکا ہے, بندوں کو دکھانے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دکھلاوا ہے, یہ ریا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں, میں اتنی بار ہو کے آ گیا. اور جو اللہ کے لیے کر کے آتا ہے وہ نمبر نہیں گنواتا, میں نے اتنی دفعہ گیا. ہاں تحدیث نعمت کے اندر کوئی بندہ کہہ رہا ہے اللہ نے کرم فرمایا, تو وہ اندر کا حال ہے وہ ایسے بندے بھی ہیں لیکن کام رہ گئے. اکثریت دکھاوے میں آ جاتی ہے, دکھاوا کیا وہ عمل کیا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب اسی طرح ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں آج پورے ملک میں, پوری دنیا میں ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے. کام ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن فیس بک بھری پڑی ہوتی ہے. راشن کا پیکٹ دے رہے 500 روپے کا, وہ راشن کا پیکٹ 1000 روپے کا بنتا ہے تو 10 تصویریں بندہ بنواتا ہے, اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ منہ چھپا کے کھڑا ہوتا ہے. کل کو اس نے فیس بک پہ, ٹی وی پر اور اس نے اخبار میں کہاں کہاں دینا ہے اور کہاں کہاں میری تصویر جائے گی, وہ بندہ وہ عورت وہ منہ چھپا کے کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ بندہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں نے اتنا راشن دیا, لوگوں کو پتا چلے میں نے اتنا خرچ کیا. اب یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ جو فیس بک پہ دے رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ جو اخبار میں دے رہا ہے. اگلے کی عزت نفس کا خیال بھی نہیں کیا. جہیز کا پیکٹ دیا, اخباریں بھر دی, اتنا فلاں کو دیا, اتنا فلاں کو دیا. اگلے دن ساری عورتوں کی تصویریں اخبار میں ہی پڑی ہیں, فیس بک پہ ہی پڑی ہیں. جس نے نہیں بھی دیکھا تھا عورتوں کو انہوں نے بھی دیکھ لیا. اتنے پیکج میں نے دے دیے, اتنا یہ کر دیا, اتنا یہ کر دیا. محفل کرائی, عمرے کے ٹکٹ 50 رکھ دیے, سارا سال پھولا نہیں سماتا. میں وہ محفل کرتا ہوں جس میں 50 ٹکٹ دیتا ہوں. بھی دے رہے ہو, دے دیا, اب آگے دکھلاوے کی ضرورت کیا ہے؟ دکھلاوا کیا وہ اجر بھی گیا, اور سارا سال باقی کوئی نیکی کرے نہ کرے وہ ایک محفل سارا سال لے جاتی ہے. ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے وہ کیا تھا, ہم نے فلاں کو بلایا, ہم نے فلاں کو بلایا, اور یہ کہہ کے دکھا کے نیکی بھی ساری کی ساری ضائع کر بیٹھے.
اللہ قیامت کے دن کہے گا جاؤ اس کا اجر بھی ان سے لو جن کو دکھانے کے لیے سارا کچھ کرتے پھرتے تھے، جن کو بتاتے پھرتے تھے۔ الذین هم یراؤن، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اجر سارے کا سارا گیا، اجر بھی گیا اور وہ عمرے کے ٹکٹ بھی گلے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کہے گا میرے لیے کرتے تھے، جن کے لیے کرتے ان سے لو، اب سیدھے دوزخ میں جاؤ۔ اب نیکی کی اور اس کو آگے دکھاوا اس کے اندر آ گیا۔ پھر ایک اور بھی اس میں ایک بات ہے، ایک بندہ بعض دفعہ یہ جملہ بول دیتا ہے، کہتا ہے ہم تو بڑے عاجز لوگ ہیں، ہم تو بڑے فقیر لوگ ہیں۔ پتہ آج دن بول دیتا ہے نا، ہم تو بڑے عاجز لوگ ہیں، ہم تو بڑے فقیر لوگ ہیں، حالانکہ وہ عاجز نہ ہو، اس کے اندر فقیری نام کی شے بھی نہ ہو، فقیری نام کی شے کوئی نہیں، لیکن زبان سے ہم تو بڑے فقیر ہیں، یہ بھی ریاکاری ہے کہ اندر کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہاں حقیقت میں عاجزی ہے، کہہ دیا منہ سے میں عاجز بندہ ہوں تو ٹھیک ہے، وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے کہے میرے سے عاجز بندہ کوئی نہیں اور علاقہ سارا اس سے توبہ توبہ کرتا ہوں، کہے مجھ سے بڑا بندہ فقیر ہی کوئی نہیں، مجھ سے عاجز بندہ کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی فقیر نہیں ہے، اور علاقہ اس کے نام سے ہاتھ جوڑ تو نہیں بھی اس کا نام ہی نہ لو، تو یہ عاجزی نہیں ہے، یہ فقیری نہیں، یہ ہو نہیں وہ شے لیکن دکھاوا کرے، یہ اسی کو ریا کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو یہ دونوں طرح کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تب یہ ریا کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ اب جو آیت کا آخری حصہ ہے، جو کہ وقت تھوڑا رہ گیا تو اس پہ بھی تھوڑی بات میں نے عرض کرنی ہے۔ تو اس ریا پر جتنی بات میں نے آپ تک کی ہے، جتنی بات کی ہے، 3-4 روایات کوٹ کی اور سر آپ کو بتایا، تو ایک جملہ بلکہ ایک یہ شعر کی شکل میں کسی نے اس کو ساری بات کو کیا سمویا ہے کہ یہ ریا کرتی کیا ہے، بندے سے کرتی کیا ہے، ریاکاری، دکھاوا۔ کہتے ہیں انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے، یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے۔ بندہ خدا سے جدا ہو گیا تو بچا کیا؟ اس لیے یہ ساری بات جو بتائی میں نے اور اس کو ایک میں نے جملے میں کوٹ کر دیا۔ تو اب یہ جو آخری آیت ہے الذین هم یراؤن تک بات ہو گئی، آگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب یہ 6 آیتیں جو ہیں ان کا رابطہ آپس میں نظر آ رہا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ نماز میں ریاکاری کرتے، نماز کے علاوہ ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ ساری بات کر کے یہ جو اگلا جملہ ہے قرآن کا، اگلی آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ماعون یہی سورت کا نام ہے، اور اس کو اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ آیت جو ہے ساری سورت میں ایک اس کے اندر بڑا عجیب حسن ہے۔ عام طور پر جب آپ کسی غزل کو سنتے جب پڑھتے ہیں نا تو آخری مصرع جو ہوتا ہے وہ حسن غزل ہوتا ہے، آخری جو مصرع ہوتا ہے وہ غزل کا سارا حسن اس کے اندر ہوتے ہیں، مقطع اب اس کو سنتے ہیں تو اس کے اندر سارا حسن ملتا ہے۔ تو یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو ساری صورت حسین ہے لیکن یہ آیت سب سے حسین نظر آتی ہے۔ عام طور پہ پڑھے تو اس کا جوڑ نظر نہیں آتا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو ماعون سے منع کرے وہ رسمی دیندار ہے، جو ماعون سے منع کرے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی عام برتنے کی جو چیزیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے ماعون، گھریلو استعمال کی چیزیں، عام برتنے کی چیزیں انہیں کہتے ہیں ماعون۔ اب یہ گھریلو استعمال میں یعنی کہ آپ کا گھر میں آپ گلاس استعمال کرتے ہیں، گھریلو استعمال کی چیزیں، آپ جگ استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی چولہا استعمال کرتے ہیں، آپ اس طرح ماچس سے گھر کے استعمال کی چیز ہے۔ تو جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں اگر کوئی بندہ آپ سے مانگے اور آپ دے اور دینے کے بعد وہ استعمال کر کے واپس بھی دے دے، وہ ہے ماعون۔ ایسی چیز نہیں دی اور اگلا بندہ دے ہی نہ واپس، اسے ماعون، وہ ماعون میں نہیں آئے گی۔ ماعون میں وہ چیز آئے گی جو آپ نے دی اور اگلا بندہ استعمال کر کے واپس بھی دے دے، اسے کہتے ہیں ماعون، گھریلو استعمال کی چیزیں۔ یعنی ماچس ہے، ماچس کی ڈبی، ساتھ والے گھر میں ان کی ماچس اذان ختم ہوگی یا بچے نے پھینکی اور پانی میں چلی گئی تو دوسری ماچس نہیں پڑی، رات کا ٹائم ہے وہ بھاگتا ہوا آیا ذرا ماچس دکھاؤ، اب وہ ماچس کی تیلی جلا کر چولہا جلا کے وہ ڈبی رکھ نہیں لے گا، آپ کو آپ واپس بھی کر دے گا۔ اچانک مہمان آ گئے گھر میں، پلیٹیں کم تھیں، اس نے کہا ذرا پلیٹیں تو آج استعمال کے لیے، تو کیا خیال ہے وہ پلیٹیں جو 10 پلیٹیں لے کے جا رہا ہے، مہمان جب چلے جائیں کیا اپنے پاس رکھ لے گا؟ نہیں، واپس کر دے گا۔
اچانک رات کا ٹائم ہے, چائے بنانی پڑ گئی, چولہا گیس ختم ہو گئی, اس نے کہا چولہا دکھا دو. تو چولہا جو اس نے مانگا ہے آپ سے, تو کیا یہ واپس نہیں دے گا؟ گھریلو استعمال کی ایسی چیزیں جو پتہ ہے استعمال کر کے واپس بھی ملے گی, اسے کہتے ہیں معون. اللہ کہتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, رسمی دیندار وہ ہے جو معون سے منع کرتا ہے. ایک ہے گھریلو استعمال کی چیزیں دینا, یہ دینے والا بھی نہیں ہے, جو دے رہا ہو اسے روکنے والا ہے. ایک تو ہے خود دینا. اللہ فرما رہے ہیں یہ رسمی دیندار وہ جو خود دینا تو دینا رہ گیا, اگر کوئی اور دے رہا ہو اسے کہتے ہیں مت دے, اسے بھی روکتا ہے. یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. اب اس کا حسن آپ کو بتاتا ہوں جوڑ کے اسے پچھلی آیتوں کے ساتھ. اب معون کا معنی آپ سمجھ گئے. دیکھیں نماز کا ذکر آیا قرآن میں, فویل للمصلین, یہ نماز کا ذکر آ گیا. تو قرآن کو جہاں سے بھی پڑھیں گے نماز کے بعد ہمیشہ زکات کا ذکر آیا ہے. اب یہ حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے نا. دو حق اللہ نے بندوں کے بتائے بندے پر, اور دو حق اللہ نے اپنے بتائے. اللہ کا حق جو بندوں پر ہے ان میں نماز, اور نماز کے بعد اگلا ذکر کس کا آنا چاہیے؟ زکات کا. قرآن کو پڑھے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, جہاں سے پڑھو نماز, اللہ کہتے ہیں نماز قائم کرو زکات ادا کرو, نماز قائم کرو زکات ادا کرو. اب یہ کیسا مقام ہے, نماز کا ذکر کر کے اللہ آگے معون کا ذکر کر رہا ہے, جو آپ گھریلو برتنے کی چیزیں ہیں نماز کے بعد حقوق اللہ میں یہ آ گئی ہیں. اب اس میں جو مفسرین نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ اللہ یہاں حکم اسی طرح دینا زکات کا ہی چاہتا ہے, نماز قائم کرو زکات ادا کرو, لیکن زکات کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کہتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, یہ معون سے منع کرنے والے ہیں. تو باری تعالیٰ ذکر زکات کا تھا تو معون کا کیوں کیا؟ وہ دیکھو معون وہ چیزیں ہیں جو دینے کے بعد مل جاتی ہیں, دینے کے بعد واپس آپ کو مل گئی, لیکن زکات کیا ہے, دے دی تو واپس ملتی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو ایسی چیزیں نہیں دیتا جو دے کے مل سکتی ہیں وہ زکات کہاں سے دے گا؟ یعنی وہ چیزیں جو پتہ ہے مل جائیں گی واپس, بندہ وہ دینے کو تیار نہیں ہے تو زکات کہاں سے دے گا جو دے کے ملتی ہی نہیں ہے؟ جب زکات نہیں دے گا, یہ صدقہ واجبہ ہے, جب صدقہ واجبہ نہیں دے گا تو صدقہ نافلہ, صدقہ خیرات کیسے کرے گا, لوگوں پہ خرچ کیسے کرے گا؟ جب لوگوں پہ خرچ نہیں کرے گا کسی کو قرض بھی نہیں دے گا, قرض حاصلہ بھی نہیں دے گا. جب قرض نہیں دے گا اور غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا, پھر جس معاشرے میں معون سے منع کرنے والے ہوں, پھر زکات نہ دینے والے ہوں, صدقہ نہ کرنے والے ہوں, قرض حاصلہ نہ دینے والے ہوں, پھر وہ سارا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, اس معاشرے میں سود عام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے سود سے, حکم دیا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ کہ یہاں تک آؤ, پہلے ان چیزوں تک آؤ جو دے کے مل سکتی ہیں. جب یہ عادت پڑے گی پھر زکات دینا بھی شروع کر دو گے, جب زکات دو گے صدقہ نافلہ بھی کرو گے, جب یہ دو گے قرض مانگے گے قرض بھی دو گے, جب قرض دینا شروع کرو گے خرچ کرنا شروع کرو گے, معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا, کوئی فقیر نہیں رہے گا, سوسائٹی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ پہلے پوائنٹ پہ نہیں آؤ گے تو یہ پوائنٹ تمہیں سود تک لے جائے گا. اللہ بچانا چاہتا ہے معاشرے کو سود سے, لانا چاہتا ہے معون پر, یہاں سے لا کے بچانا اس سے چاہتا ہے کہ بندو جو رسمی دیندار ہے اس کو بھی دیکھ لو, جو حقیقی دیندار ہے اسے بھی دیکھ لو. وہ رسمی ہے جو گھریلو استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے, بلکہ خود تو نہیں دیتا, کوئی محلے والا دے رہا ہے کہتے مت دے, ملنا کوئی نہیں ہے. تو یہ کیسے لوگ کون ہیں؟ رسمی دیندار. اب اس پر آخری ایک روایت بھی سن لیں اس معون کے حوالے سے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا بھی شرعی حکم سن لیں. یہ جو دینا ہے, دینا واجب کب ہے اور مستحب کب ہے؟ ایک بندہ نے آپ سے مانگا ہے, اب آپ نے آج سن لیا معون گھریلو برتنے کی چیزیں دینی چاہیے. جو نہیں دیتا وہ رسمی دیندار ہے, جو دیتا ہے وہ حقیقی دیندار ہے. تو اب دیکھیں اس پر ایک حدیث پاک جو حضرت صفوان بن امیہ, یہ اس وقت ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے اور 15302 حدیث کا نمبر ہے. صفوان بن امیہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حنین کا موقع تھا, حنین کے موقع پر میرے آقا نے ان سے کچھ زرہیں جو تھیں وہ آریتن مدمونہ, آقا نے فرمایا کہ مجھے کچھ زرہیں دو, حنین کے موقع پہ استعمال کریں گے واپس دے دیں گے. صفوان بن امیہ سے تو فقالا, یہ کہنے لگا غصباً یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا واپس بھی کریں گے یا غصب کر جائیں گے زرہیں؟ جو کبھی مسلمان نہیں ہوا تھا, زرہیں مانگ رہے ہیں میرے آقا کہ ہمیں دے, استعمال کی چیزیں ہیں نا, واپس کر دیں گے جنگ ختم ہوگی. تو کہنے لگا یہ غصب کریں گے یا واپس بھی دیں گے؟
फकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल आरियतुम मदमूना। मैं कि कुछ ख्याल कर, मैं अल्लाह का नबी हूं, आरियतन ले रहा हूं, मदमूना है जमानत भी दे रहा हूं कि अगर ली है जिरह, अगर खराब हो गई, टूट गई, गुम हो गई, जामिन हूं, मैं इसका तावान भी दूंगा। जामिन हूं, जितनी लिया वापस भी करूंगा। आरियतुम मदमूना, तो फरमाया मैं जामिन हूं, अगर जाय हो गई तो तावान दूंगा। काला फदाबादुहा, इत्तफाक से कुछ देरें जाय हो गई। फअरदा अलैहि रसूलुल्लाह, मेरे आका ने जितनी जाय हुई थी उनका तावान पेश किया। मैं जितनी जाय हुई है, चलो इनका ये जो पैसे बनते थे ये ले लो। जब आका ने पेशकश की तो वो क्या कहते हैं, फकाल अनल यौम या रसूलुल्लाह फिल इस्लाम अरगबु। फिर वो असफ़्वा बिन उमय्या कहता है आज मुझे इस्लाम में ज्यादा रग़बत महसूस हो रही है। आप इस अमल को देखकर उसने कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यानी आका ने आरियतुम मदमूना, कि मैं आरियतन ले रहा हूं अमानत के तौर पे, अगर ये खराब हो गई तो इसके बदले में तावान दूंगा। तो आका ने अपने अमल से बता दिया, अमल से। तो अब इस पर फुकहा का जो दो तरह के ग्रुप बने आरियतुम मदमूना पर, एक ग्रुप कहता है कि अमानतन बोलना और दूसरा कहता है मदमूना, यानी कि जमानत। एक कहता है, एक फुकहा का ग्रुप कहता है अगर कोई शय ली है, अगर वो ज़ाय हो गई, अब तावान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा फुकहा का ग्रुप कहता है नहीं, आका ने आरियतुम मदमूना कहा तो जमानत दी, अगर कोई शय आपने ली है, आपसे ज़ाय हो गई, उसका बदला दो, वापस करो। अब इसका शरई हुक्म भी सुन लें। शरई हुक्म क्या है, बस एक जुमला है, वो क्या कि अगर किसी ने आपसे शय मांगी है तो हालत इख्तियार में शरअन मुस्तहब होगा और हालत इज़्तिरार में शरअन वाजिब। क्या मतलब है इसका, कोई शय आपसे मांगने की, किसी ने मांगी है बदलने की चीज, तो अगर हालत इख्तियार है उस बंदे में, क्या मतलब आपसे माचिस मांगी है उसने, या उसने आपसे जग मांगा है, या आपसे उसने कोई चूल्हा मांगा है, तो लेकिन उसे इख्तियार है, आप भी दे सकते हैं, किसी और से मांगे तो वो भी दे देगा, तो इस मामले में मुस्तहब होगा। दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो गुनाहगार आप नहीं होंगे, कि वो इख्तियार था, उसको खरीद भी सकता है, मालदार है, कोई और बंदा उसे दे सकता है। इस मामले में आप पे गुनाह नहीं, अगर नहीं देंगे गुनाहगार नहीं होंगे। हालत इज़्तिरार में शरअन वाजिब। अब दूसरा इसका रुख क्या है, रात का टाइम है, 12 बजे का वक्त है, आपके घर में मोटरसाइकिल खड़ी हुई है घरेलू इस्तेमाल की, अब उसका बच्चा बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके पास कोई सवारी कोई नहीं है, अब इस हाल में मजबूर है, अब उसने मोटरसाइकिल मांगी है, अब नहीं देंगे तो ये आप गुनाहगार होंगे। तो अब उसके पास चारा कोई नहीं, वो गाड़ी किराए पे कर नहीं सकता, वक्त नहीं है, पैसे जेब में उसके नहीं है। अब जब इज़्तिरार होगा तो देना आपको वाजिब है, जब उसे इख्तियार होगा तो देना मुस्तहब है। तो जब परेशान है, उसके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं, फिर आपको देना वाजिब होगा, नहीं दे के गुनाहगार कह जाएंगे, जो घरेलू इस्तेमाल की चीज है। तो ये माऊन का शरई हुक्म भी मैंने आपको बता दिया। तो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक इसे अमानतन बोलते हैं। अगर कोई शय ली है और वो आपसे खराब होगी तो उसका तावान देने की आप कहते हैं जरूरत नहीं है, अगर बाकी फौका आने का उसका